جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ بدر پر گفتگو سے پہلے اس کے اسباب اور محرکات دیکھے جائیں کہ کیا وجہ ایسی پیش آئی کہ جس کی وجہ سے غزوہ بدر جیسا ایک اتنا زبردست قسم کا مارکا روح منظر عام پر آیا۔ ہم اگر تاریخ کا تھوڑا پس منظر پیچھے سے جا کر دیکھتے ہیں تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اسی وقت سے مشرکین مکہ مسلمانوں کی جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ کیا قصور تھا کہ ہم آپ کے خود ساختہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کو نہیں مانتے، یہ قصور تھا۔ ٹھیک ہے۔ کیا قصور تھا؟ سچ بولتے تھے۔ کیا قصور تھا؟ حیا کی بات کرتے تھے۔ صحیح۔ کیا قصور تھا؟ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کیا قصور تھا؟ شراب نہیں پیتے تھے۔ کیا قصور تھا؟ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے۔ یعنی جو اخلاقیات کی بنیاد جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دے کر درندہ صفت انسانوں میں انسانیت کو اتار کر ان کو قیامت تک کے لیے ایک ماڈل بنایا تھا، یہ اخلاقیات اس تہذیب ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ صحیح۔ اب یہ اذیتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اختصار کے ساتھ 13 سال گزر گئے، گھر سے نکالا گیا، قتل کی دھمکیاں دی گئی، صحابہ کے ہاتھ توڑ دیے جاتے تھے، کسی کو اکیلا میں پکڑا اتنا مارا کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا تاجر شخص اور بنو زہرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے خاندان کے ہیں، آ کر کہنے کہ حضور اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، دیکھیں میرے ساتھی کو اکیلا پکڑ کر انہوں نے اتنا مارا اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی، اللہ، اور چند دن پہلے اس صحابی کو مارا، اس کے ہاتھ توڑ دیا، تو حضور ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنا دفاع کریں۔ حضور نے فرمایا اسبرو، صرف صبر کرو، فإنی لم أؤمر بقتالهم وبقتلهم او کما قال، مجھے اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا ابھی جھگڑے کا، نہ قتل کا، نہ جواب دینے کا، صبر کرو۔ اب اس صبر کا مرحلہ جب انتہا پر پہنچا، اب وہ حضور کی جان کے در پر ہو گئے تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، بھائی آپ کا علاقہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، امن کے تو علاقہ چھوڑ دیا۔ علاقہ چھوڑنے کے بعد پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، انہوں نے مسلمان جہاں پر پہنچے تو وہ جگہ یثرب کہلاتی تھی، سرکار نے قدم مبارک رکھا تو مدینہ منورہ بن گئی۔ وہاں 2 قبیلے بہت بڑے تھے، اوس و خزرج، ٹھیک ہے، اور ان اوس و خزرج کے اوپر جو نمائندہ تھا وہ خزرج قبیلے کا عبداللہ بن ابی منافق تھا، صحیح، جس کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ تھا۔ کافر مشرکین مکہ نے اب اس کو مکہ سے خط لکھا، ٹھیک، کہ یہ ہمارے علاقے سے لوگ گئے ہوئے، ان کو ہمارے حوالے کرو، صحیح، اگر ان کو تم نے حوالے نہیں کیا تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ بھائی تمہارے علاقہ چھوڑ کر آ گئے، صحیح، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آ گئے، تم نے ان کے مال اور پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا، یعنی ایک ایک صحابی اپنی جگہ پر اس دور کے اعتبار سے کروڑوں پتی تھا، صحیح، لیکن جب وہ چھوڑ کر آ گئے تو سارے بازار، ساری دکانیں، سارے مکانات تمہارے، تو تم کس حال میں؟ یعنی ان کو تھا کہ بس ان کو ختم کریں گے ہم، ٹھیک ہے، دہشت گردی تھی۔ عبداللہ بن ابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پیغام آیا ہے تو آپ نکلیں یہاں سے۔ حضور نے فرمایا میں تو نہیں جاؤں گا، انہوں نے کہا پھر لڑنے تیار ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کافروں سے ہمارے خلاف لڑو نا تو تمہارا نقصان کم ہے، لیکن اس مدینے میں اگر تم ہم سے لڑ گئے تو تمہارا نقصان زیادہ ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری برادری کے لوگ مجھ پر ایمان لے آئے، وہ میرے ساتھ ہیں، جب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا تم میرے سامنے آؤ گے تو تمہارے لوگ مارے جائیں گے، تو یہ مسئلہ رفع دفع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا خط یہودیوں کو لکھا جو بنی نظیر قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مختصر یہ کہ ایک مڑ بھیڑ ہونے والی تھی، سرکار نے محاصرہ کیا، وہ مسئلہ ٹلا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کو کسی طریقے سے بھی مدینے کے اندر ڈیمیج نہیں کر پا رہے تو انہوں نے براہ راست خط حضور کو لکھا، صحیح، کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیے اور دوبارہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیے اور ہماری قید میں رہیے ورنہ ہم مدینے کے اوپر حملہ کریں گے۔ جب یہ انتہا ہو گئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مشاورت کر رہے تھے کہ کرنا کیا چاہیے۔ اس دوران سرکار کے صحابی حضرت سعد بن معاذ جو انصاری تھے، مکہ مشرکین میں سے ایک شخص جو ابو جہل کا دوست تھا، امیہ بن خلف، جو بدر میں مارا گیا، یہ سعد بن معاذ کا دوست تھا۔ آپ مکہ کے سلسلے میں جب جاتے تو اس کے گھر رکتے تھے، وہ جب تجارت کے لیے آتا تھا تو مدینے میں آپ کے گھر رکتا تھا، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا، جب آپ ابھی جا رہے ہیں، یہ اس کے محرکات، اس کے بغیر بدر کا معاملہ کھل نہیں سکتا، ٹھیک۔ اب جب آپ گئے تو خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے گھر آپ رکے، جب آپ طواف کر رہے تھے تو ابو جہل نے ہاتھ پکڑ لیا، ارے تم یثرب کے رہنے والے کیسے آ گئے؟ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم تو تمہیں یہاں بھٹک نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں خانہ کعبہ آیا ہوں، مجھے نہ چھیڑو۔ تو اس نے کہا نہیں ہم تو یہاں پر جانے اور آنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ ابو جہل اگر تو ہمیں یہاں نہیں آنے دے گا تو تمہارے تجارت کا سب سے بڑا بزنس ہمارے راستے سے ہوتا ہے، ہم تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ مدینہ منورہ کے قریب بحر احمر سے جو راستہ جا رہا تھا ملک شام کی طرف، علماء نے لکھا اور تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ ایک ایک قافلہ تقریباً 2.5 لاکھ پاؤنڈ کا سامان لے کر جاتا تھا۔ اچھا، آپ لگائیے کہ کروڑوں روپے کا سامان تھا۔ انہوں نے کہا اگر تم ہمیں مکہ آنے پر روکو گے تو ہم تمہارا راستہ بریک کریں گے، تمہیں جانے نہیں دیں گے۔
خیر لوٹ کر آگے امیہ بن خلف نے ہاتھ پکڑا سعد بن معاذ کا کہ تو میرا دوست ہے، لیکن جس انداز میں تو ہمارے بڑے سے بات کر رہا ہے نا تو یہ ٹھیک نہیں. تو پھر آپ نے دوستی بھی ختم کی اور امیہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تیرے بارے میں تو میرے نبی نے کہہ دیا کہ تو مارا جائے گا. تو حیران ہو گیا، اس نے کہا میں مارا جاؤں گا؟ کہاں مارا جاؤں گا؟ کہا مجھے یہ نہیں پتا، لیکن میرے نبی جو کہتے ہیں وہ کر رہتا ہے. واہ واہ، تو مارا جائے گا. وہ امیہ آیا اپنے گھر میں، اپنی بیوی سے قسم اٹھایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مکے کے باہر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ محمد نے میرے بارے میں یہ بات کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ضرور مارا جاؤں گا. سعد بن معاذ لوٹ کر آئے، سرکار دو عالم کو جب ساری بات بتائی، سرکار کی حکمت عملی سیاسی ہوئی کہ مدینے میں جتنے قبیلے تھے سرکار نے ان سے صلح کی. پھر وہ راستہ جو ان کا تجارت کا جاتا تھا، وہاں قبیلے میں جو بڑے بڑے قبائل اس راستے کے اندر آباد تھے، حضور نے اپنے قاصد بھیجے، ان کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے ایک صلح کی، اس راستے کو بالکل تیار کیا. پھر سرکار نے 15 10 آدمی کی، 1 منٹ اگر ہو تو 15 10 آدمی کے حضور نے فوجی دستے بنائے تھے جو ان کے قافلوں کو روکتے تھے. اچھا، تاکہ ان کو ہم اپنا ہونے کا اعتماد دلائیں کہ ہم دب کے رہنے والے لوگ نہیں، برابری سے بات کریں گے، اگر تم ہمیں کچھ کرو گے تو یہاں ہم روکیں گے. ایک بات، اسلام کا سب سے پہلا سریہ حضرت یعنی جس کی قیادت، لشکر کی قیادت مسلمانوں میں سے صحابہ کرتے تھے، سریہ اس کو کہتے ہیں. حضور خود کریں تو غزوہ ہے. سب سے پہلا سریہ حضرت حمزہ کا. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں ابو جہل اتنی بڑی فن خانیاں کر رہا تھا، وہ 300 پہلوانوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر آ رہا ہے شام سے، اور حضرت حمزہ صرف 30 بندوں کو لے کر گئے اور راستے میں اس کو بریک کیا. فرمایا ایک قدم تو آگے نہیں بڑھا سکتا، تو ہم سے جنگ کر. اب اس کے تازی ٹھنڈے ہو گئے. ایک بندہ اس میں تھا جو مکہ کے اندر بڑا صلح کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ کسی طریقے سے حمزہ سے میری جان چھڑاؤ. انہوں نے کہا جب تم ہم سے بدماشی کر رہے تو پھر رک جاؤ نا، آ جاؤ کام کر لو ہمارے ساتھ. تو حضرت حمزہ کے ہاتھ پاؤں جوڑے انہوں نے. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جانے دیتا ہوں. اب آپ اس سے سمجھ لیجئے مسلمان قافلہ لوٹنے والوں میں سے نہیں تھے، ورنہ وہ کنٹرول میں آ گیا تھا. حضرت حمزہ 30 بندوں کے ساتھ ان کی ایک ایک امانت کو لوٹ لیتے، لیکن ان کو ایک اپنا وقار، ایک حیثیت بتانی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب وہ پاؤں میں گر گئے اور حضرت حمزہ نے دیکھا کہ یہ بات کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے ان قافلے کو جانے دیا. یہ وہ وجہ بنی. اور پھر بعد میں پتا چلا کہ ابو سفیان ایک بڑا قافلہ لے کے جا رہے ہیں. سرکار نے جب اس کو خود بذات خود جا کے بریک کرنے کی کوشش کی، ادھر سے ابو جہل لشکر لے کر آیا، اور یہ بدر کے اندر جہاد کا ایک مارکا ہوا. اور یہ اس کے اسباب تھے، یعنی مسلمان اپنی سلامتی کے لیے، اپنی دفاع کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، اور دہشت گردی مکہ کر رہا تھا، اور سرکار نے اس حکمت عملی کے تحت یہ سارے کام کیے. اور بدر کے مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ایک گھمسان قسم کی جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کفار پر غلبہ عطا. کیا بات ہے.